بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے مولا کرم ہو کرم 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 یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہے دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہربان ہم تیرے در سے جائیں کہاں تو ہی سنتا ہے سب کی ثنا تو ہی رکھتا ہے سب کا برم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بے کسوں کو سہارا ملے مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر سے طوفان پل میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو کرے جا مہربانیاں دور ہو جائیں ہر ایک غم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو
جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے ابر رحمت ہے محفل پہ چھائی ہوئی آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے اور مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورثے میں ہے پایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا لبیک 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 یا رسول اللہ ہم علم الدین بھی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو جان لٹاتے ہیں ہم وہ جاں باز بھی ہیں ہم علم الدین بھی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو جان لٹاتے ہیں ہم وہ جاں باز بھی ہیں اسی لیے عمران عاجز ہے ہم پہ بے سایہ کا سایہ دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا لبیک 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 یا رسول اللہ کیا کہنے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک سے اور نعت رسول مقبول علیہ السلام سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرما رہے تھے جناب محترم محمد شعیب عطاری صاحب احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں سنی ہوں۔ جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا جا رہا ہے اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، محمد بلال یوسفی کی جانب سے انتہائی محبت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع عقیدے والا موضوع ہے، جس کا نام جو موضوع وہ ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے آخر میں بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا، اور سرکار مدینہ علیہ السلام کے زمانہ یا حضور اکرم علیہ السلام کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت ملنا ناممکن ہے۔ تو ناظرین، یہ دین اسلام کا ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ جس کا انکار کرنے والا یا اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کرنے والا کافر اور مرتد ہو کر دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ جو ابھی قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے مردوں میں سے یہ کسی کے باپ نہیں، یہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک اسود انسی نامی شخص نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا، تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے اس کے شر و فساد سے لوگوں کو بچانے کے لیے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسے نیست و نابود کر دو۔ حضرت فیروز دلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے محل میں داخل ہو کر اسے قتل کر دیا۔ تو ناظرین کرام، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے مدینہ منورہ میں مرض وصال کی حالت میں صحابہ کرام کو یہ خبر دی کہ آج اسود انسی مارا گیا ہے، اور اسے اس کے اہل بیت میں سے ایک مبارک مرد فیروز نے قتل کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ یعنی کہ فیروز کامیاب ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے حوالہ سے عقائد کی بنیادی اہمیت کے عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد پر اسماء نبوی اور لفظ خاتم النبیین کی اہمیت، آقا اسلام کو کس کس کی بنا پر یعنی کہ باقی انبیاء پر کون سی فضیلت تھی، وہ ہم اسکالر حضرات سے پوچھیں گے، اور جناب قرآن پاک سے عقیدہ ختم نبوت اور احادیث کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت ہم پوچھیں گے۔ تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صاحبزادہ والا شان موت المقام عزت ماں، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہوتے ہیں، گفتگو کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے پیروں کے اولاد پاک جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، حضرت علامہ مولانا سرکار محترم محمد عبد الرزاق یوسفی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مبلغ دین اسلام جناب حضرت علامہ پروفیسر امجد عزیز یوسفی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں قبلہ؟ ٹھیک ہے، اللہ کرم، آپ سنائیے۔ الحمدللہ۔ آپ حضور ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ۔ اور ناظرین کرام، ہمارے جو خصوصی کاوش کی طرح روزانہ کی طرح ہوتے ہیں، جناب محترم حضرت علامہ ڈاکٹر عثمان یوسفی صاحب، آپ کی کاوش اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں قبلہ۔ صاحبزادہ صاحب، آپ بتائیے
یہ جو ختم نبوت ہے، ختم نبوت الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ عقائد کی بنیادی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ام مدحت محمد بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. یہ میں نے ایک شعر پڑھا ہے، عربی کا شعر ہے. اس کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی کی کسی عزت کو، کسی شرف کو، کسی درجے کو نہیں بڑھا رہا اپنی اس بات سے، بلکہ یہ کہ میں جو بات کرنے لگا ہوں اس کی عزت، اس کا شرف نام نامی اس میں گرامی سے بڑھے گا. لہٰذا میری عادت ہے جب بھی میں کوئی موضوع جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق ہوتا ہے تو میں اس کے شروع میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ میرے اس موضوع سے حضور کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، نہ اس سے حضور کی شان میں کوئی فرق پڑے گا، بلکہ یہ کہ میرے اس موضوع، میری کی گئی بات، اس کی شان میں حضور کے نام سے اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ جو عقیدہ لفظ ہے اس کی بنیاد اس کے حروف اصلی کو جانتے ہیں. لفظ عقیدہ جو ہے یہ عقد سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے عرف میں ایک بڑا لفظ مشہور ہے جسے کہتے ہیں عقد نکاح. جب انسان نکاح کرتا ہے تو وہ ایک عقد کرتا ہے، ایک پیکٹ ہوتا ہے جس کے اندر واضح ہو جاتا ہے کہ دو اشخاص ہیں، میاں بیوی ہیں، ان کا آپس میں یہ عقد ہے. شوہر نے عورت کو حق مہر اتنا دینا ہے اور پھر ساری زندگی انہوں نے اکٹھے گزارنی ہے. اور اس عقد کو توڑنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ طلاق دے دے، اظہار ہو جائے، کسی بھی دیگر طریقوں کے ساتھ وہ طلاق واقع ہو جائے وہاں پر. لہٰذا عقد واضح ہو گیا. عقد کہتے ہیں پیکٹ کو. کسی بھی دین اسلام کے اندر جب ہم بزنس کے ریلیٹڈ گفتگو کرتے ہیں اس کے اندر بھی عقود کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ فلاں طرح کا عقد تھا، فلاں طرح کا عقد تھا، فلاں طرح کا عقد تھا. لہٰذا واضح ہو گیا عقد پیکٹ کو کہتے ہیں. اب آ جائیں عقیدہ کے اوپر. ٹھیک ہے. ہم کسی بھی بات کو ماننے والے تب ہوتے ہیں جب ہمارے عقیدے کے اندر اس بات کو صحیح تسلیم کیا جائے. ٹھیک ہے. بے شک. اور اسلام کی بنیاد یہ عقیدے کے اوپر ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور اسلام نے فرمایا اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، بنی اسلام علی 50. ان میں سے پہلی بنیاد یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. فرمایا پہلی جو بنیاد دین اسلام کی وہ یہ ہے کہ انسان یہ گواہی دے دے کہ اللہ رب العزت ایک الہ ہے اور حضور اسلام اس کے نبی ہیں. عقیدہ واضح ہو گیا نا. اسلام کا آغاز یہ عقیدے کے اوپر ہو رہا ہے. جب انسان یہ عقیدہ رکھ لے کہ ایک الہ ہے، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، میرا عقیدہ شروع ہو گیا. انسان کا کافر ہونا، مسلمان ہونا، اس کے درمیان ایک باریک سی لائن ہے جو عقیدہ ہے. اگر عقیدے سے ہلکا سا بھی ادھر ہوا کافر، اور اگر اس طرف رہے گا تو مسلمان. بے شک. یہ ضروریات دین میں سے ہے. سادہ الفاظ میں اگر پٹری سے اتر گیا کافر تو کافر ہے، اگر پٹری پہ رہا تو مسلمان ہے. بہت انسان 1000 نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ کے گزار دے. آپ دیکھیں ہندو بھی تو روزے رکھتے ہیں، عیسائی بھی رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، تو کیا مسلمان ہو گئے؟ نہیں. عیسائی بھی سجدہ کرتے ہیں، ہندو بھی سجدہ کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، تو کیا مسلمان ہو گئے؟ نہیں. اصل میں اسلام تب ہی واقع ہوتا ہے انسان کے دل کے اندر جب وہ مختلف چیزوں کے اوپر جو دین اسلام نے متعین مشخص کر دی ہیں ان کے اوپر جب اسلام میں انسان ایمان لے آئے، عقیدہ واضح ہو جائے، وہ تب جا کے مسلمان ہوتا ہے. عقیدہ کی بنیاد واضح ہوگی کہ جب تک عقیدہ موجود نہیں ہوگا انسان کے دل کے اندر، انسان کو ایک پاتھ وے نہیں پتا ہوگا کہ یار یہ میرا عقیدہ ہے، میں نے اس کے اوپر چلنا ہے، میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، میں نے اس کے خلاف نہیں چلنا، تب جا کے وہ مسلمان ہوتا ہے. یہ اس کی اہمیت ہے کہ بغیر عقیدے کے انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. بہت خوب. آپ نے بہت خوب عقائد کی آپ نے پختگی بتائی ہے، بہت خوب بتایا. ناظرین کرام، وقت جو ہے یہ گزرتا جا رہا ہے. یہ وقت آج تو لیلۃ القدر کی 27ویں رات ہے. آج سب سے بڑی رات آقا علیہ السلام نے فرمایا 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں شب کو اب لیلۃ القدر ڈھونڈو. تو آج ایک 21ویں گزر گئی، پھر 23ویں بھی گزر گئی، پھر 25ویں بھی گزر گئی، آج 27ویں کی ہے. تقریباً آج چوتھی ہو گئی اور 5ویں رہ گئی آخری 29ویں. تو ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ ہمارے پاس لیلۃ القدر آئی ہے یا ہم نے پایا ہے یا گزر گئی ہے.
नाज़रीन किराम, अपने अक़ीदा मजबूत कर लो। रमज़ान से जब गुज़र जाएगा उसके बाद भी अपने अक़ायद पर पुख्ता रहें, अपने अक़ायद ठीक कर लें। जैसा कि एक जिसको कोई मुंह नहीं लगाता वो भी उठ के कहती है कि माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला कि मैं रसूल हूँ, लानत है तेरे ऊपर, बेशुमार लानत है तेरे ऊपर कि तू मेरे हजूर की बारगाह में, मेरे आका इस्लाम के बारगाह में ये कहती है कि मैं हुजूर हूँ, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। तो नाज़रीन, बड़े बड़े उठे जिन्होंने नबूवत का दावा किया, फिर मुजाहिद भी बड़े उठे कि जिन्होंने उसको नेस्तो नबूत भी किया। तो वो भी उधर पहुंच जाएगा कोई ना कोई गाजी, तो उसको भी वासिल जहन्नम कर देगा। अपने अकायद पक्के रखें, अपना अकीदा मजबूत रखें, किसी बंदे के हाथ ना चढ़ जाएं कि अपना अकीदा ख़राब करके बैठ जाएं। तो आज हमें अल्लाह ताला हमें रखे भी शान से, ज़िंदा रखे तो शान से रखे, अकायद पर रखे, और जब दुनिया से जाएं तो कलमा पढ़ते हुए सरकार के साथ मिल जाएं, सरकार की बारगाह में हाजिर हो जाए। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहतरम प्रोफेसर अमजद अजीज़ यूसुफ़ी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। हजूर, ये बताएं, कुरान पाक की रोशनी में अकीदा ख़त्म नबूवत की वजाहत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकीदा ख़त्म नबूवत का सबसे बड़ा जो मुहाफ़िज़ है वो खुद खालिक़ कायनात है। कुरान पाक में कई जगह पर अल्लाह तबारक तआला ने अकीदा ख़त्म नबूवत की वज़ाहत फरमाई है। जैसे कि आपने आयत मुबारक ये पढ़ी, तिलावत की, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, बेशक, मगर अल्लाह ताला के रसूल और आखिरी नबी हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। इसका जो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि ये इसका शान नज़ूल कि एक साहबी थे जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप बोले बेटे कहा जाता था, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने अपनी ज़ौजा हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को तलाक दी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर उनसे निकाह फरमाया। अब लोगों ने कहना शुरू किया कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहू से निकाह कर दिया। तो अल्लाह ताला ने एक कानून बनाना था, ठीक है, और के मुंह बोला जो बेटा है वो हकीकी बेटे के मुशाबा नहीं है। बेशक। और ये ख़त्म नबूवत पर इसलिए ये बहुत बड़ी आयत मुबारक एक निशानी है कि साबका जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम होते थे, जी जी, उनके बाद उनके बेटे ही नबी बनते थे। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी बेटे को जवानी की उम्र तक नहीं पहुँचाया, ऐसे ही, ताकि ख़त्म नबूवत के इजरा की कोई जो ना बिल्कुल शक व शुबा उसमें ना रहे। ठीक है, बल्कि जो मुंह वाला बेटा जो है उसके बारे में भी अल्लाह ताला ने वाज़ह फरमा दिया इस तरह से कि ताकि कोई इसमें शक व शुबे में मुब्तला ना हो जाए। ठीक। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरा बेटा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदा रहते तो मेरे बाद वो नबी होते। ठीक है, इस तरह से और कई आदम वाक़ा हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शुरू में जी जी फरमाया कि ये वो किताब ला रहा है बफ़ी हुद्दल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो इसमें अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की सिफ़ात बयान फरमाई हैं। फरमाया कि और उनमें से एक सिफ़त ये भी बयान फरमाई कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, कि जो मुत्तकीन हैं वो ईमान लाते हैं उस पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उतरा, बिल आखिरत हुम यूक़िनून, और वो आखिरत पर ईमान रखते हैं। ठीक है। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि जो आपके बाद उतरा उसको भी ईमान लाते हैं, ठीक, बल्कि ये वाज़ह एक निशानी है, ये वाज़ह आयत मुबारका है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला जो है मुनक़ता है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा उस पर ईमान लाते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल हुआ उस पर ईमान लाते हैं, बाद का जिक्र नहीं है। ऐसे ही एक आयत मुबारका है कुरान पाक में
کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب کوئی قریہ، کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی زبان ایسی نہیں رہ جاتی کہ جسے کسی اور نبی کی ضرورت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ پھر سورۃ المائدہ کی آیت مبارک نمبر 3 ہے، اس کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں۔ آج میں نے تمہاری خاطر تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ منکرین زکوٰۃ نے جب سیدنا صدیق اکبر کے دور میں زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اور ٹھیک ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، تو میرے جیتے جی اس میں اب دین میں کوئی نقص نہیں آ سکتا۔ ٹھیک۔ تو یہ چند آیات میں نے سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ ویسے بھی ناظرین کرام، قرآن مجید کی رات بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے جیسے کہ قرآن پاک کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کی بھی وضاحت سنی ہے، تو آقا علیہ السلام، ہم کہتے ہیں نا کہ آج کی رات قرآن مجید نازل ہوا، آج کی رات، بے شک آج کی رات میں آیا، لیکن یہ مکمل 23 برس تک ہوا، 23 برس تک یعنی کہ نازل ہوتا رہا۔ آپ نے دیکھا نا، کہیں پہ سورت کا نام آتا ہے مکیہ، کہیں پہ سورت کا نام ہے مدنیہ، کہیں پہ سورت کا نام مکیہ، مدنیہ، مکیہ، مدنیہ، تو ایک ایک آیت مبارکہ، ایک ایک سورت مبارکہ آتی رہی، تو پھر یہ 23 برس بعد یہ مکمل ہوا۔ ناظرین کرام، میں یہی بات ہے کہ آج قرآن سے دور ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں پھر ہمارے اوپر عذاب کیوں آتا ہے، تو میں کہتا ہوں جو دین سے دوری، عذاب ضروری، جو دین سے دور ہے پھر وہ عذاب کا انتظار کرے۔ تو یہی چیز ہے، جب کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ابھی قبلہ بتا رہے تھے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور رحمت ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، رحمت ہے، رحمت۔ تو یہ رحمت کا ہی صدقہ ہے کہ ہمارے اوپر کرم ہے، کوئی عذاب نہیں آتا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ ہمیں آقا علیہ السلام ہمیں ملے ہیں، ہمیں خاتم النبیین ملے ہیں۔ تو قبلہ حضرت صاحب زادہ والا شان، آپ بتائیں عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح حضرت ارشاد فرما رہے تھے، قرآن مجید سے، فرقان حمید سے، مختلف انہوں نے دلائل سے یہ واضح کر دیا کہ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، لہٰذا ضرورت دین میں سے ہوا۔ تو اس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عقیدہ ہے کہ جس سے انسان ہٹ گیا تو اسلام سے باہر ہو جائے، ایسے ہی ہے، واضح ہو گیا کہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی میں بریف سی ہسٹری عرض کرتا چلوں کہ عقیدہ ختم نبوت اصل میں ہے کیا، جی، اور ہم نے اس کو کس طرح پرسیو کرنا ہے، کیونکہ آج کے دور کے اندر نا کئی ایسے لوگ ہیں، جس طرح کے چل کے یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ دور حاضر کے اندر، یا آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو کوئی ایسے فتنے آئے جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام، آپ کے نبی ہونے سے پہلے حضور علیہ السلام کے نور موجود ہونے کو ایک دلیل بنا کر مذاق کرنے کی کوشش کی۔ اس کو میں مذاق ہی کہوں گا، کیونکہ وہ یہ کوئی صحیح سیریس بات نہیں تھی، بلکہ وہ انتہا درجے کی ارتداد تھا، مرتد میں کہتا ہوں اس کی حد ہو گئی ہے، تو ان کا مذاق ہی تھا یہ۔ اب اس عقیدے کو واضح کرتے چلے کہ نبی علیہ السلام آپ دنیا میں آخری نبی ہیں، جبکہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، ارشاد فرمایا کہ انی عند اللہ مکتوب، کہ میں اللہ رب العزت کے پاس اس وقت بھی لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ بخاتم النبیین، اللہ نے مجھے اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، جب کیا تھا؟ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِيرَتِهِ، فرمایا کہ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام آپ کا بھی خمیر تیار ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام خمیر تیار ہو رہا تھا، ابھی جنت میں ان کا سارا واقعہ نہیں ہوا تھا، نہ آپ دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے، اس وقت بھی آپ کا یہ معاملہ تھا کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، لیکن آپ کا نور موجود تھا۔ اس کو واضح کرتا ہے، چلو اس کی ایک دلیل قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے مختلف شاعر کے ساتھ قسم کھائی، کبھی کہا والضحیٰ، اے محبوب آپ کے چہرے کی قسم، کبھی کہا واللیل، اے محبوب آپ کے بالوں کی قسم، کبھی فرمایا والعصر، اے محبوب آپ کے پیارے زمانے کی قسم۔ تو ایک جگہ اللہ رب العزت نے قسم کھائی، فرمایا والنجم اذا ہوا، فرمایا کہ چاند ستارے کی قسم جب کہ وہ چمکا۔ تو یہاں پہ مفسرین نے فرمایا کہ اس ستارے سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ حضرت نے بھی جب ترجمہ کیا نا تو یہی فرمایا کہ قسم نبی علیہ السلام
چمکتے ستارے کی. سبحان اللہ. تو یہ ستارہ تب چمکتا تھا جب حضور السلام نور کی صورت میں موجود تھے. وہ بڑی مشہور حدیث نہیں ہے جب حضور نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا جبریل یہ بتا تیری عمر کتنی ہے, تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جانتا تو نہیں کتنے برس کی عمر ہے میری, لیکن اتنا معلوم ہے کہ 70,000 سال بعد ایک ستارہ چمکتا ہے, میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل میں ہی وہ ستارہ ہوں. کیا بات. تو وہ ستارہ حضور علیہ السلام آپ اس ستارے کی فارم میں تھے, نور کی فارم میں تھے. اس سے اللہ رب العزت نے لوح کو تخلیق فرمایا, اس سے دنیا کو تخلیق کیا, اسی سے انسان تخلیق ہوئے. ہم سب اسی نور کے ایک پورشن کی تخلیق ہیں, اس سے یہ کل کائنات کی تخلیق ہوئی. اور حضور علیہ السلام کی ایک حدیث شریف یہ بھی ہے, علیہ السلام نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق, فرمایا کہ میں انبیاء میں تخلیق میں تو سب سے پہلا ہوں, ٹھیک ہے, وآخرہم فی البعث, فرمایا لیکن ان سب میں تشریف آوری میں سب سے آخر پہ ہوں. اب اس پوائنٹ پہ آگے میں نے یہ ساری جو بات تحمید باندھی نا کہ حضور علیہ السلام کا پہلے نور تھا پھر باقی معاملہ ہوا سارا, اس کا اخذ میں نے یہاں پہ آگے کیا کہ بھئی اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی تو حضور علیہ السلام موجود تھے, تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہے؟ تو حضور نے فرما دیا, فرمایا تخلیق میں تو سب سے پہلے میں ہی ہوں, لیکن مبعوث ہونے میں, دنیا میں تشریف لانے میں, شریعت کتاب امت کے ساتھ آنے میں سب سے آخر میں حضور علیہ السلام ہے. نہ آپ کے بعد کوئی کتاب آنی ہے, نہ آپ کے بعد کوئی شریعت آنی ہے, نہ آپ کے بعد کوئی رسالت و نبوت. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. سبحان اللہ. یہ عقیدہ واضح ہو گیا. تو یہ ایک بریف سی ہسٹری تھی. یہاں پہ والا حضرت ایک شعر بھی ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابنی صورتن و آبانی, آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام صورت میں ظاہر میں تو میرے بیٹے ہی ہیں کیونکہ اس نسل سے تشریف لے کر آئے, لیکن فرمایا وہ آبائی معنن, لیکن حقیقی معنی میں وہ میرے آبا و اجداد میں سے ہیں. ٹھیک ہے, حقیقی معنی میں حضور السلام کے نور سے تخلیق ہوئی ہے آدم علیہ السلام کی. تعالیٰ حضرت بڑا پیارا اس کو شعر میں بیان کرتے ہیں, فرمایا کہ ظاہر میں میرے پھول ہیں, حقیقت میں میرے نخل. نخل کہتے ہیں اس درخت کو جس کے پھول ہی پھول لگے ہوں, پھل ہی پھل لگے ہوں, اور اس سے سب کچھ نکلے. وہ بڑا سا درخت ہوتا ہے جس سے ساری چھاؤں اور پھل نکلتے ہیں. تو فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ ظاہر میں میرے پھول ہیں, حقیقت میں میرے نخل. اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے, کہ اس پھول کی یاد میں یہ تمام بشر کی ابا جان حضرت آدم علیہ السلام کی یہ صدا ہے. چھوٹا سی شعر تھا, میں نے عرض کیا, لہٰذا واضح ہو گیا کہ یہ بنیاد ہے عقیدہ ختم نبوت. بے شک, بہت کہ حضور علیہ السلام انبیاء میں تخلیق میں سب سے پہلے ہیں, لیکن بعثت کے اندر, تشریف آوری کے اندر, مبعوث ہونے میں سب سے آخر پہ تشریف لے کر آئے. آپ کے بعد کوئی مبعوث نہیں ہو. وہی وہ ایک حدیث ملتی ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک خوبصورت گھر بن رہا ہے, خوبصورت گھر بن رہا ہے, اور سب یعنی کہ ساری جگہ پہ اینٹیں لگ گئی ہیں, گھر تیار ہو گیا, لیکن اس میں سے نا ایک اینٹ رہ گئی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میں نے آگے پوری کر دی ہے. وہ حدیث بھی میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں. ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی, فرمایا کہ میری اور میرے قبل جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کی مثال ایسی ہے, کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ, فرمایا کہ جیسے ایک شخص نے گھر بنایا پھر اس کو خوبصورت کر دیا, پھر کیا کیا, واجملہ, اور اس کے جمال میں اضافہ کیا, الا, لیکن کیا کیا, اس نے موضع لبنۃ من زاویہ, فرمایا زاویے پہ اس نے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی, اس کو احسن نہیں کیا. وہ احسن تو تبھی ہوتا نا جب دیوار مکمل ہوتی, وہ جگہ رہتی اجمل ہوتی. فرمایا اس کو احسن نہیں کیا, باقی سارا گھر بڑا خوبصورت کر دیا. ارشاد فرمایا فجعل الناس یطوفون به ويعجبون, فرمایا کہ لوگ آتے اس گھر کا طواف کرتے, دیکھتے یار یہ کتنا خوبصورت ہے, لیکن جب اس اینٹ کی خالی جگہ کو دیکھتے ہیں تو تعجب کرتے, یعجبون, فرمایا کہ وہ تعجب کرتے, لہو ويقولون هل وضعت هذه اللبنہ, فرمایا کہ جب وہ دیکھتے نا تعجب کرتے تو کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر اینٹ نہیں لگائی گئی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال فانا اللبن وانا خاتم النبیین, فرمایا کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. کہ جب وہ اینٹ لگی تو جب نبوت کے سلسلے کو دیکھا گیا تو لوگوں نے تعجب کیا, یار کیا خوبصورت جگہ ہے, کیا بات, کیا اجمل, کیا پاک یہ سلسلہ ہے نبوت کا. اور اس سے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے وہ سلسلہ مکمل ہوا اور اجمل احسن میں کمال درجے کو پہنچ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت. اچھا قبلہ یہ بتائیے اسماء نبوی میں لفظ خاتم النبیین کی اہمیت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ ایک روز تشریف فرما تھے, موجود تھے مسجد شریف کے اندر, تو
آپس میں نا بات چل رہی تھی ان کی انبیاء کی صفات کے اوپر. ٹھیک ہے. ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا پیارے اللہ رب العزت کے نبی ہیں, اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کہہ دیا. کیا بات, اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کہہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا پیارے نبی, اللہ نے آپ کو نجی اللہ کہہ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا پیارے نبی ہے, اللہ نے آپ کو کلام اللہ روح اللہ کہہ دیا. تو حضور علیہ السلام آپ وہاں سے تشریف فرما جا رہے تھے کہ صحابہ کی باتیں سنی تو آقا علیہ السلام وہاں پہ تشریف لے کر آ گئے. تو آ کر صحابہ کو ارشاد فرمانے لگے, صحابہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا, ٹھیک. موسیٰ علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا, ٹھیک. عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کلام اللہ بنایا, ٹھیک. وَكَذَلِكَ آپ نے فرمایا ایسے ہی ہے جیسے تم کہتے ہو, تمہاری بات احسن اکمل بالکل تمام ہے. لیکن فرمایا الا جان لو انا حبیب اللہ, میں اللہ کا حبیب ہوں, ولا فخرا لیکن میں اس میں کوئی فخر نہیں کرتا, وانا حامل لواء الحمد, اور فرمایا کہ میں یوم القیامت قیامت کے دن لوائے حمد جھنڈے کو اٹھائے کھڑا ہوں گا. اور لوائے حمد وہ جھنڈا ہے کہ جو اس جھنڈے کے نیچے حضور علیہ السلام کے آ گیا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا ہی ہوگا. اس کی شفاعت بھی حضور علیہ السلام کے ذمہ میں. تو فرمایا کہ انا حامل لواء الحمد, میں لوائے حمد کو اٹھانے والا ہوں یوم القیامہ قیامت کے دن, ولا فخرا اور اس میں کوئی فخر نہیں کرتا. وانا اول الشافع, اور فرمایا کہ میں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں. یہ ان سب کے منہ کے اوپر ایک تھپڑ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام شفاعت نہیں کر سکتے. انا اول شافع و اول مشفع, یہ مزیدار بات ہے نا. حضور نے فرمایا میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور جس کی شفاعت قبول ہوگی ان میں سے بھی سب سے پہلا میں ہوں. کیا بات ہے, ولا فخرا, لیکن میں اس پہ کوئی فخر نہیں کرتا. اسی طرح حضور علیہ السلام نے کئی اور اپنے القابات ذکر کیے, ان میں سے ایک حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا فخرا, فرمایا کہ میں انبیاء میں بھی سب سے آخر پہ ہوں لیکن اس میں کوئی فخر میں نہیں کرتا. اور ایک جگہ پہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا قائد المرسلین ولا فخرا وانا خاتم النبیین ولا فخرا وانا اول شافع مشفع ولا خفرا. یہ فخرا اسی طرح ایک دوسری روایت بھی آتی تو مختلف جگہوں پر, اور کتب حدیث کے اندر تو مختلف القاب کے ساتھ کہیں کوئی لگا ہوا ہے کہیں کوئی لگا ہوا ہے. تو یہ روایت کثیر تعداد میں موجود ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ایک دو ہیں, کثیر تعداد کے اندر اس طرح کی روایت موجود ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا فخر. سبحان اللہ, بہت خوب. جی قبلہ پروفیسر صاحب آپ بتائیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت فرمائیں. ماشاءاللہ صاحبزادہ مولا شام نے حدیث کی روشنی میں بھی یہ بات بیان فرمائی ہے, تو میں بھی اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کر دیتا ہوں. یہ مسلم اور بخاری شریف کی حدیث ہے جس سے آپ نے حوالہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام, اور میری مثال ایسی ہے جیسے ایک محل ہو اور اس میں بڑا عالیشان محل بنا دیا اور لوگ آتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں, لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی اور پوچھتے ہیں کہ یہاں اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. اور مسلم بخاری اور ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے کذاب پھر بھی پیدا نہ ہوتے. ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں, حالانکہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور اس طرح سے ترمذی اور بخاری میں ایک اور حدیث شریف ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی, اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا. ہاں البتہ مبشرات ہوں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا کہ یہ خواب ہے, مسلمان کے خواب ہیں. اور بخاری مسلم کہ یہ بخاری مسلم اور ترمذی میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صفاتی اپنی صفات بیان فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, میں ماہی ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا, اور میں حاشر ہوں. اللہ تعالیٰ یہ مخلوق کو میرے پیچھے پیچھے اٹھائے گا, اور میں عاقب ہوں. عاقب کہتے ہیں جو سب سے آخر میں ہے, یہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے پیچھے چھوڑا, تو انہوں نے عرض کیا, مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میں تمہیں ویسے ہی چھوڑے جا رہا ہوں جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے, اپنا نائب بنا کر گئے تھے. لیکن علی ایک بات یاد رکھنا, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہو. اس طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ ابو بکر
तमाम लोगों से अफजल हैं मगर ये नबी नहीं। ठीक। और मुहद्दिसीन ने इस पर बड़ी खूबसूरत इसकी वजाहत की, इस पर ज़्यादा फरमाई है कि ये अनोखी दलील है कि जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम अम्बिया कराम अम्बिया के बाद अफजल तरीन बशर होने के बावजूद नबी नहीं है, तो क़यामत तक कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसे नबूवत मिलने का इम्कान हो। तो इस तरह से ये बहुत कसीर तवातर से अहादीस हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तरह से इसका जो है ना कला कमा किया और ये दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब बहुत खूब। किबला साहिब ज़्यादा वाला शान, आप बताएं आक़ा इस्लाम को किस किस की बिना पर बाकी अम्बिया किराम पर फजीलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अलैहिस्सलाम आप वो ज़ात गिरामी हैं कि जिनके बारे ये कहा जाए तो कम है कि जो कुछ दुनिया के अंदर मौजूद है ना, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कम है क्योंकि हुज़ूर सलाम के हमारे अल्फाज हुज़ूर सलाम की शान के मुताबिक नहीं हो सकते कभी भी, जितनी मर्जी बंदा बातें बयान कर दे। लेकिन बात इस तरह है कि जितनी भी दुनिया के अंदर चीज़ें मौजूद हैं वो हुज़ूर सलाम की वजह से बनी। आपकी तख्लीक होनी थी तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ये वाक़या करता जरूर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब आप दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए और वो मामला हुआ जन्नत के फल वाला, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप दुआ मांगा करते कि या अल्लाह मुझे मुआफ़ी अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगा करते। तो एक रोज़ क्या हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आपने दुआ की या अल्लाह मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से मुआफ़ी दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ़ कर दिया। भाई जिस ज़ात गिरामी की वजह से, जिस महबूब की वजह से रब तआला ने कायनात की तख्लीक की थी, अगर उनका वसीला दे दिया जाए, और ये तिबरानी मौजबुल औसत मौजबुल कबीर के अंदर हदीस लिखी हुई है कि हुज़ूर ने फरमाया सारा वाक़या हुआ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके नाम के वसीला से मुझे मुआफ़ी अता फरमा। अल्लाह ने माफ़ कर दिया। फिर फरमाया गया कि आदम ये बात तो बताओ कि तुम्हें इसका किस तरह पता चला आपको कि ये नाम कौन सा है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आप फरमाने लगे कि या बारी ताला, अर्ज़ करने लगे या बारी ताला ये नाम जब मैं अर्श को तेरे मैंने ज़ियारत की, उसको देखा, मुलाहिज़ा किया, तो वहाँ मैंने तेरे नाम के साथ ये प्यारा नाम भी पढ़ा, तो लिहाजा मुझे ये मालूम हुआ कि ये तो बड़ा मर्तबे वाला नाम है, तो इसलिए मैंने तेरे ये वसीला पेश कर दिया। लिहाजा वसीला भी साबित हो गया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मंजिलत भी साबित हो गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ़ कर दिया। साथ फरमाया कि लौला हुआ ए आदम, या आदम लौला हुआ, अगर आदम अलैहिस्सलाम अगर मैंने अपने नबी को, अपने हबीब को पैदा न करना होता तो आप भी ना होते। लौला हुआ, अगर मैंने उनको पैदा न करना होता, मा खलक़तुका, तो मैं आदम अलैहिस्सलाम आपको भी पैदा न करता। सुभान सुभान। और उसके बाद इरशाद फरमाया कि अन्नहु आखिरुन नबिय्यीना मिन ज़ुर्रिय्यतिका, आदम अलैहिस्सलाम वो अंबिया में सबसे आखिर पे हैं, आपकी उम्मत में, आपकी औलाद में से होंगे। व उम्मतुहु मिन अवाखिर, और उनकी जो उम्मत होगी, इरशाद हुआ फरमाया कान उम्मतहु आखिरुल उमम मिन ज़ुर्रिय्यतिका, कि उनकी उम्मत जो है वो उम्मतों में सबसे आखिर पे होगी और आपकी औलाद में से होगी। तो बाबा इसका रहमा क्या खूबसूरत यहाँ पे शेर फरमाते हैं, दरती ना हुंदी ना हुंदा जे पैदा ना अरशादा मेहमान हुंदा। तो ये पूरी नात बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह आपने ये भी फरमाया ये भी चीज़ ना होती कि किशां भी ना होते, शम्स भी ना होता, कमर भी ना होता, सितारे भी ना होते, अल्लाह अपना रहमान अपना ज़ुहूर भी ना फरमाता, अगर नबी इस्लाम को पैदा ना फरमाना होता, ना ज़ाहिर कदी आप रहमान हुंदा। तो ये बड़ी प्यारी बात है। लिहाजा वाज़ेह हो गया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम आपकी बड़ी बड़ी शान अफजल अंबिया से बड़े बड़े मामलात में। लेकिन एक हदीस शरीफ के अंदर ऐसा आया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, फरमाया कि 7 ऐसी चीज़ें हैं चुनीदा, मैं कहता हूँ 7 चुनीदा ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके अंदर हुजूर ने फरमाया कि मैं दीगर अंबिया के ऊपर फजीलत पाता हूँ। और अतीतु जवामिउल कलिम, फरमाया कि मुझे जवामिउल कलिम यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद अता की गई। व नुसिरतु बिर्रुअब, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी रोब के साथ मदद की। एक जगह पे कुरान में आया ना कि फरमाया कि मैंने उनके दिलों में महबूब रोब डाल दिया, तो अल्लाह ने रोब के साथ मदद की। व उहिल्लत लिल गनाइम, और फरमाया कि मेरे लिए गनीमतों को हलाल किया गया। व जुइलत लिल अर्दु तुहूर मस्जिदा, और फरमाया
فرمایا کہ تمام زمین کو میرے لیے پاک اور سجدہ گاہ بنا دیا. کہ پہلی امتیں جو تھیں ان کے اندر مخصوص جگہ ہوتی تھی. یہودی اپنے سیناگوگ میں جا کے وہاں پہ جا کے عبادت کر رہا ہے, عیسائی اپنے چرچ میں جا کے عبادت کر رہا ہے. ان کو اجازت نہیں تھی کہ کہیں بھی جائے کھڑے ہو کے عبادت کر لیں. وہ جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے کہ یہ کہیں بھی کرتے ہیں تو ان کو حسرت ہوتی تھی کہ یار یہ کیا معاملہ, یہ کیا ماجرا ہے کہ ہم کہیں پہ عبادت کر سکتے, یہ جدھر دل کرتا کر لیتے ہیں. فرمایا کہ اللہ نے مکمل زمین کو, مکمل ارض کو میرے لیے مسجد بنا دیا. اس کے بعد آخر میں ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ. فرمایا نمبر 4, مجھے زمین کی طرف تمام کے تمام لوگوں, فرمایا مکمل کافہ, مکمل لوگوں کی طرف مجھے بھیجا گیا. اس طرح حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ کوئی زبان ایسی نہیں ہے, کوئی قریہ, کوئی بستی ایسی نہیں ہے, نہ ایسی کوئی قوم ہے کہ جس کے اندر حضور علیہ السلام کی نبوت پھیلی نہ ہو دنیا میں جہاں کہیں بھی. میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر اگر کوئی کافر ہے تو اس سے زیادہ عزیز ہمیں اسرائیل میں بیٹھا مسلمان ہے. یہ حضور علیہ السلام کی نبوت کا یہ وائٹ سپین ہے کہ اسرائیل میں بیٹھا مسلمان ہمیں زیادہ عزیز ہوگا ہمارے ساتھ بیٹھے کافر سے. ایسے یہ نبوت ہے حضور علیہ السلام. دیکھیں حضرت, وہ تو نبی بھی فرماتے ہیں کہ جو آخری نبی آئیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان پر ایمان لانا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اور یہ قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر اس طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ چھپاتے ہیں. تورات شریف کے اندر اور انجیل شریف کے اندر یہ واضح طور پر الفاظ لکھے ہوئے ہیں. جب حضور علیہ السلام آپ فرماتے نا ایسا کرو جاؤ پھر اپنی تورات لے کر آؤ. جب حضور علیہ السلام کو یہ آگے کہتے ہوتے تھے یہودی کہ آپ کس طرح نبی ہو گئے, آپ فرماتے جاؤ اپنی تورات لے کر آؤ, تو وہ نا اس طرح چھپا کے لا کر دکھاتے. اسی طرح ایک روز زنا کا معاملہ وہ حضور علیہ السلام نے فیصلہ کیا تورات شریف کے مطابق, اور یہودی اس کی الٹ بات کرتے تھے. آپ نے فرمایا تورات لے کے آؤ, تو ایسے ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر نا پڑھ دیتے اس کو. حضور نے فرمایا پڑھ, وہ پڑھتا تو چھوڑ دیتا. تو ایک مسلمان صحابی تھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے کر کے ہاتھ کو پیچھے کر کے فرمانے لگے یہ لکھا ہوا ہے جو حضور علیہ السلام فیصلہ فرماتے ہیں. آپ اس کا علم بھی رکھتے تھے تورات شریف کا. تو تورات کے اندر لکھا ہوا کہ نبی نے آنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, اور حدیث کے اندر آیا کہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ واضح بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں. سبحان اللہ. یہ چھپاتے ہوتے تھے یہ ساری چیزیں. اور وہ جو سانپ بھی ایک تڑپ تھا جس میں کئی سو سال سے دیدار کے لیے کہ میں آخری نبی علیہ السلام کی زیارت کروں گا, اور یا اللہ مجھے لمبے سانس دے دے. اگر یہ ایک جانور ہو کہ وہ تمنا رکھتے ہیں آخری نبی کا دیدار کرنے کے لیے, یہ انسان ہو کے ایسے کام کرتے ہیں. میں آپ کو یہودیوں کی نا ایک بڑی کہہ لیں گندی خصلت بتاتا ہوں. بنو نذیر مدینے کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا. جب حضور علیہ السلام کے پاس مدینے سے یثرب اس وقت ہوا کرتا تھا, یثرب سے لوگ آئے نا تو آ کر انہوں نے 2 پیکٹ کیے تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ. وہ تاریخ کے اندر لکھا ہوا 2 پیکٹ ہوئے. اس کے اندر مختلف لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو حفاظت دیں گے مکمل, اور آپ کی تسلیم کے اندر ہم آ جائیں گے, آپ کو مانیں گے ہم. تو تشریف لے کر آ گئے. اب وہاں پر یہودی قبیلے تھے بڑے طاقتور, وہ وہاں رہا کرتے تھے. ان میں سے بنو نذیر بھی ایک قبیلہ تھا. تو جب بدر کے اندر فتح ہوئی نا تو ان کے اندر عقیدہ یہودیوں کے اندر جو چھپاتے ہیں یہ لوگ, عقیدہ یہ تھا کہ ایک نبی تشریف لے کر آئیں گے جو آخری ہوں گے, اور ان کے اوپر انہوں نے ایمان لے کے آنا ہے. جب ان کو پتہ چلا نا کہ عرب ہیں تو ان کے دل متنفر ہو گئے کہ ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے نبی. وہ ایک ان کے درمیان ریشل ڈفرنس تھا. کہنے لگے ہمارے میں سے کیوں نہیں. جب بدر میں فتح نصیب ہوئی تو بنو نذیر والے کہنے لگے کہ یہی تو سچے نبی ہیں. بھائی اللہ نے فتح دے دی, 313 کے مقابلے 1000 لوگ ہیں, یہی تو سچے نبی ہیں. اور جب احد کے اندر معاملہ خراب ہوا, مسلمانوں میں شہادتیں ہوئیں, البتہ فتح مل گئی, لیکن بنو نذیر نے کہا یار یہ کیسے نبی ہوئے, ان کو فتح کس طرح ملی ہے, ان کے اتنے لوگ شہید ہو گئے, یہ تو نبی نہیں ہے. اس طرح کے دوگلے لوگ تھے یہ کہ پہلے کہتے تھے بدر کے اندر کہ یہی تو نبی ہیں, اور خود میں آئے کہنے لگے یہ نہیں. پھر اللہ نے ان کو سزا کیسی دی, فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر اول حشر بھی کیا کہ ان کو مدینے سے نکال پھینک دیا گیا, اور فرمایا کہ ان کے اوپر دوسرا حشر بھی ہوگا کہ قیامت کا دن ان کو اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ان کا دوگلاپن ہوا کرتا تھا یہودیوں کا. بہت خوب. ناظرین کرام, اور اس کے بعد حضرت وہ آخری میں اس پہ عرض کر دوں کہ نبی اسلام نے 5ویں مرتبہ ارشاد فرمایا وختم بہ النبیون, کہ فرمایا نمبر 5 پہ مجھے فضیلت جو انبیاء کی طرف سے انبیاء کے اوپر ملی وہ یہ کہ میرے اوپر نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد کوئی نبوت, کوئی رسالت, کوئی کتاب, کوئی شریعت, کوئی امت تشریف نہیں لائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب. ناظرین کرام, جیسا کہ قبلہ صاحب زادہ والا شان آپ بتا رہے تھے
تو ایک نا بات ذہن میں آئی، وہ بات یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں نبی بھی آئے اور ادھر باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، اور جب آقا علیہ السلام کی باری آئی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے نہ باپ نبی نہ بیٹا نبی، نہ باپ نبی نہ بیٹا نبی۔ آقا علیہ السلام پہ جب نبوت ختم ہوئی تو آقا علیہ السلام کے آگے بھی نہ باپ نبی نہ بیٹا نبی، نہ باپ نبی نہ بیٹا نبی آگے۔ جب آقا علیہ السلام پہ نبوت آئی تو ختم ہو گئی۔ اللہ کو آقا علیہ السلام کے پہلے بھی میں یعنی کہ نبی قبول نہیں ہوا، اور آگے جو آپ کی نسل پاک آئی اس میں بھی نبی قبول نہیں ہوا، تو آج پھر یہ اللہ کو کیسے کسی کانے کی نبوت یعنی کہ قبول ہو سکتی ہے؟ آج کسی کے یعنی کہ جس کو کوئی اپنے نہیں پتا وہ کیسی نبوت اس کی قبول ہو سکتی ہے؟ تو ناظرین بات یہی ہے، اپنا عقیدہ ٹھیک کریں۔ آج عقیدے کی بات ہوگی۔ تو ناظرین کرام، ہمارے درمیان پروفیسر صاحب تشریف فرما ہے، قبلہ بتائیں صحابہ کرام کے دور میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو کام ہوا وہ مختصراً بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی تعلیم خود فرمائی، اور صحابہ کرام علیہ رضوان عقیدہ ختم نبوت کے لیے بڑے حساس تھے۔ اور جیسے آپ نے بھی شروع میں فرمایا کہ یمن میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر فرمایا کہ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے اور اس کذاب کو قتل کرے۔ تو 6 سال صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس میں فیروز دیلمی کی قیادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ روانہ فرمایا، ٹھیک ہے، اور اس کو قتل کیا۔ اور اس طرح سے مسیلمہ کذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آیا اور اس سے کہا کہ میں آپ کو مانتا ہوں، میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی نبوت میں حصہ دار بنا دیں، حصے دار بنائیں۔ آدھے عرب پر آپ کی حکومت ہوگی اور آدھے عرب پر میری حکومت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی، آپ نے فرمایا تو یہ بات کرتا ہے، میں تو تجھے اس چھڑی کا بھی حصے دار نہیں بناؤں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرما دیا کہ میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ٹھیک۔ اور مسلمہ اتنا پاورفل ہو گیا، اس کے ساتھ ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے ساتھ مل گئی، اس کے لشکر کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی، ٹھیک ہے۔ اور سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے 2 بار 5-5 ہزار کے لشکر بھیجے لیکن فتح یاب نہیں ہوئے، پھر 12,000 افراد پر مشتمل صحابہ کرام کا ایک لشکر بھیجا، اور یہ اسٹیٹ پالیسی تھی کہ بدری صحابہ، ہم بزرگ صحابہ ہیں، وہ بدر کی نشانی ہے، اب وہ کسی جنگ میں نہیں حصہ نہیں لیں گے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے معاملے کی حساسیت، ختم نبوت کی حساسیت کو جانتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اب بدری صحابہ بھی آئیں، اور بڑی شدید لڑائی ہوئی اور 1200 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اس میں سے 700 حفاظ کرام بھی تھے۔ اس طرح سے وقت کی قلت ہے، میں اسی پر اتفاق بہت خوب۔ میں دوبارہ تشریف لاتا ہوں آپ کی طرف۔ تو قبلہ صاحبزادہ صاحب یہ بتائیں، احسن درود کی تلقین کی گئی ہے، وہ اس میں لفظ خاتم النبیین کا ذکر ہے کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیث شریف ہے، ارشاد فرمائے اذا صلیتم علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جب تم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو نا، تو فرمایا فاحسنوا الصلاۃ علیہ، تو نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھتے ہوئے احسن کرو، خوبصورت کرو درود کو، جتنا پیارا جتنا خوبصورت کر کے پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا فإنکم لا تدرون لعل ذلک یعرض علیہ، فرمایا کہ یہ تم نہیں جانتے، تم اس بات کا ادراک نہیں کر رہے کہ یہ درود تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ تجھ پہ درود پڑھوں اور خود سمجھ جاؤں،
کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب تم یہ جان لو کہ حضور کی بارگاہ میں درود پہنچ رہا ہے تو پھر یہ اچھا نہیں ہے کہ خوبصورت کر کے پڑھو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں دنیا کی. دنیا میں ہم رشتہ دار کے گھر کسٹرڈ بھیجیں نا تو ہم اس کے اوپر پھل لگا کے ڈرائی فروٹ لگا کے خوبصورت سا کر کے اس کو کسٹرڈ بنا کے بھیجتے ہیں. بھائی میرے بھائی کے گھر جا رہا ہے, میرے فلاں کے گھر جا رہا ہے, فلاں کے گھر جا رہا ہے, تو میں اس کو خوبصورت کر کے بھیجوں, اگلا میری چیز کو اپریشیٹ کرے گا, کہے گا یار اس نے اچھا کیا ہے. تو جب ہم وجہ وجود کائنات کی بارگاہ کے اندر درود بھیج رہے ہیں تو پھر ہم اس کو اکثر نہ کریں. تو فرف احسنوا صلاۃ علیہ, تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود کو احسن کرو. احسن کرنے کا طریقہ کیا؟ آپ نے بڑا لمبا درود ارشاد فرمایا, اس میں آغازی الفاظ آپ نے فرمایا قولوا اللہم اجعل صلاتک, تو یہ کہو کہ اے باری تعالی اپنے درود کو بنا, اللہم اجعل صلاتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین, فرمایا کہ اپنے درود کو رکھ, اپنی برکات کو اور اپنی رحمت کو سید المرسلین یعنی تمام رسولوں کے سردار کی برگاہ میں پہنچا دے, و امام المتقین اور وہ نبی جو تمام متقیوں کے امام ہے, وخاتم النبیین اور وہ نبی جو تمام نبیوں کا اختتام فرمانے والے ہیں سلسلے کا. اس کے بعد آگے لمبا درود ہے, لیکن میں نے جو بات عرض کرنی تھی وہ قصہ مختصر وہ یہ کہ خاتم النبیین لفظ کا درود میں ایڈ کر دینا یہ درود کو احسن کرنے کا طریقہ ہے. آپ نے بھی جب درود شریف پڑھا تو بیچ میں پڑھا کہ یا اللہ میں درود بھیجتا ہوں ان پر جو تمام انبیاء کا سلسلے کا ختم کرنے والے ہیں, اختتام فرمانے والے ہیں. تو کیا تھا وہ؟ آپ نے درود کو احسن کر دیا, پیارا کر دیا. جب حضور السلام کی بارگاہ میں وہ درود پہنچے گا تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ دنیا کے اندر اس وقت جب ختم نبوت کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اور لوگ ووکل ہیں اس کے بارے میں, لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے اور اس کے خلاف اٹھ بھی رہے ہیں, لیکن جب آپ یہ درود پڑھیں گے تو حضور السلام کو کتنی خوشی ہوگی نا کہ میری امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو جب درود پڑھتے ہیں تو میری اس پیاری صفت کا بھی ذکر کرتے ہیں. کیا بات ہے, ہم اس طرح بھی دفاع کر رہے ہیں ختم نبوت کا کہ ہم حضور السلام کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ, اس کی بڑی فضیلت ہے, بڑی برکتیں ہیں. اگر کسی کو کاروبار نہیں مل رہا وہ درود پڑھ رہے اس کو کاروبار بھی مل جاتا ہے, اور کسی کے پاس اولاد بھی نہیں ہے نا وہ درود کی کثرت کر لے اولاد بھی اللہ دے دیتا ہے درود شریف کی صدقے سے. بابا سکا جو وظیفہ بتاتے ہیں اس کے اندر حضور نے بابا سکا نے فرمایا نا گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو پھر اس کے بعد حضور پہ درود بھیجو, سورہ اخلاص پڑھو, یہ تین چیزیں کر لو. تو حضور نے فرمایا صحابی کو جو آئے تھے سوال کرنے, آپ نے فرمایا کہ تمہارے غنا ہی غنا امیر ہو جائے گا. وہ صحابی کچھ دنوں بعد آئے تو فرمایا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے امیری ہو گئی, میرے پاس پیسہ آ گیا. کیا بات ہے, بہت خوب. اچھا قبلہ یہ بتائیں دور اخروی ظاہری زندگی نبی علیہ السلام کے ظاہری زمانہ حیات کے آخری ایام میں ختم نبوت پر ڈاکہ اور دور خلافت میں طریق ختم نبوت بتائیں. اگر آپ مجھے فرما دیں کہ کتنی دیر کے اندر اس بات کو مختصر کریں کیونکہ یہ بات اچھی خاصی لمبی ہے اور کچھ تو حضرت نے بھی بتائیں. چلے میں چند چیزیں کر دیتا ہوں اس کے اندر بتا دیں تاکہ ہر چیز ایڈ ہو جائے. حضرت نے ڈیٹیل ارشاد فرمائی ہے کہ اسود انسی تھا, اس کے علاوہ بھی کافی لوگ تھے. اسود انسی کا تو حضور نے پہلے ہی ختم فرما دیا نا. اور مزے کی اس کی بات آپ کو بتاؤں میں کہ اسود انسی کے خلاف جو ایکسپیڈیشن ہوئی تھی اس کا آغاز ہوا حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانہ حیات کے اندر, لیکن روایات کے اندر آتا ہے کہ خبر جو تھی وہ آپ کے وصال شریف کے بعد ملی تھی کہ اسود انسی مر گیا. اچھا, اسی طرح مسیلمہ کذاب, میں اس کے اندر ایڈیشنز کر رہا ہوں کہ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا نا تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے کچھ بھی نہیں دوں گا حتیٰ کہ یہ سوٹی یہ ڈنڈا جو ہے میرے ہاتھ کے اندر یہ بھی تجھے میں عطا نہیں کروں گا, کیونکہ اللہ نے نبوت کا اختیار میرے حق میں نہیں دیا, میرے ہاتھ میں نہیں دیا کہ میں کسی کو نبوت بانٹتا پھروں. نبوت تو بانٹنے والی شے نہیں ہے نا, نبوت اتنی خوبصورت اللہ بانٹ کے اپنے پیاروں کو دے رہا ہے. تو اہل پیاروں کو مل جاتی وہ اتنا. اب اندازہ لگائیں کہ نبی جو ہوتے ہیں نبوت والے ان کے اندر حسن اتنا ہوتا ہے کہ حضرت حضور علیہ السلام کا حسن اتنا تھا کہ عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. حضور علیہ السلام کا حسن ایسا ہے کہ مردانے اپنے سر کٹوا دیتے ہیں, تو حسین ہوتے ہیں نا. مسیلمہ کذاب کے بارے میں روایت آتی ہیں کہ اتنا غلیظ شخص تھا یہ, اتنی غلاظت تھی اس کے منہ کے اوپر کہ اگر اس شخص کے پاس جادو نہ ہوتا, اس شخص کے پاس اس کی چاپلوسی والی زبان نہ ہوتی تو اس سے کچھ نہیں تھا بننا. یہ تو اس کی چلاکیوں کا نتیجہ تھا کہ وہ ایک اور عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, اس نے اس کا شادی کر لی.
وہ بھی کیا تھی اسٹریٹجک موو تھی اس کی کہ بھائی اس نے بھی اس کے بھی فالوورز ہیں وہ میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. میں آپ کو نا اس کا تھوڑا سا ایک اسٹریٹجک بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی, یہ نبوت کے دعوے ہوئے کیوں اور اب کیوں ہوتے ہیں. نمبر ایک تو ہمارا عقیدہ کہ جو حضور نے فرما دیا سچ ہے. آپ نے فرمایا کہ 30 کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے, واضح ہو گیا. لیکن یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو دیکھ لیں. میں نے پہلے ایک دن واضح کیا تھا کہ قریش مکہ جو تھے ان کا حضور کی نبوت کو نہ ماننا, اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ والے یعنی قریش ان کو حاملین کعبہ کا درجہ تھا کہ وہ کعبہ شریف کو سنبھالتے تھے, لوگ حج کرنے آتے ان کو پیسہ ملتا. عرب کی تاریخ کے اندر جس بندے کے پاس پاور ہوتی تھی اس کے پاس لوگ آتے تھے. حاملین کعبہ کے پاس پاور تھی, لوگ آتے تھے, پیسہ ملتا تھا. جب حضور علیہ السلام آپ کعبہ کے اوپر بھی حاکم ہو گئے, فتح مکہ کے بعد تو حکومت نبی اسلام کے پاس آ گئی نا, تو لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ یار وہ جو عرب کے اندر سارا کعبہ تھا وہ عرب کے اندر جو پاور کا شفٹ ہو گیا مکے سے مدینہ کے اندر, اور اس وقت عرب کے اوپر حاکم وہ شخص ہیں جو مدینہ کے والی ہیں. لہٰذا لوگوں نے سوچنا شروع کیا. پہلے یہ کرتے تھے کہ کعبے کے اوپر حملہ کرتے تھے, جس طرح وہ شخص آیا جس نے, وہ قرآن مجید میں سورہ فیل کے اندر موجود ہے کہ اس نے کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کرنا چاہا. وجہ کیا تھی؟ وہ کہتا تھا کہ یار ساری پاور تو عرب کے اندر مکہ والوں کے پاس ہے, تو میرے پاس کیوں پاور نہیں ہے. اس نے ایک مکہ بنانے کی بھی کوشش کی تھی اپنی جگہ پہ. لہذا جب وہ پاور شفٹ مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی, اور اب پورے عرب کے اندر جس شخص کا, جس ذات کا سکہ مانا جاتا تھا وہ والی مدینہ تھے. اس کے بعد حضور علیہ السلام کے حضرت ابوبکر صدیق ہے, ان کی بھی بات پورے عرب میں مانی جاتی تھی. پھر حضرت عمر کے دور میں تو وہ پرشیا, شام اور کہاں کہاں تک پھیل گئی تھی بات. لہٰذا واضح ہو گیا پاور اس وقت کن کے پاس ہے؟ والی مدینہ کے پاس. اب وہ جتنے حملے کعبے کے اوپر ہوا کرتے تھے وہ سارے نبوت کے اوپر ہونے لگ گئے. لوگوں نے سوچا کہ یار اگر میں نبوت کا دعویٰ کر دوں گا تو میرے پر پاس پاور آ جائے گی, اور ایسے ہوا بھی. جس طرح حضرت نے فرمایا اس کو اتنا بڑا لشکر آ گیا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اچھے خاصے وہاں پر لاس ہوا, حفاظ کرام کا بھی اور دیگر صحابہ کا بھی. تو لوگوں نے یہ وجہ تھی مین کہ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کیوں؟ کیونکہ وہ اس پاور کو حاصل کرنا چاہتے تھے. اسی طرح اس کے اندر اسود انسی تھا, مسلمہ کذاب تھا, اور دیگر بھی افراد تھے. کئی ایسے تھے کہ جو پھر چھوڑ کر مسلمان بھی ہو گئے, لیکن اب وہ دیگر معاملہ مرتد والا. خیر بات ہم اسود انسی کے بعد کی کرتے ہیں کہ اسود انسی کو حضور علیہ السلام نے حکم دیا اس کو مار دو, وہ مارا گیا. لہٰذا واضح ہو گیا کہ ختم نبوت کے اوپر جو حملہ کرے گا اس کی سزا موت ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مسلمہ قذاب تھا, حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا اس کے اوپر کیا. 3 ایکسپیڈیشنز اس وقت ہو رہے تھے. ایک وہاں پر حضور علیہ السلام کی شام کی طرف بھیجا ہوا معاملہ تھا جو بھیجا گیا تھا قافلہ. دوسری ایکسپیڈیشن وہاں پہ تھی جو زکوٰۃ کے مخالفین تارکین زکوٰۃ کی طرف گئی, اور تیسری تھی جو ختم نبوت کے معاملات پہ جو حملہ کیا گیا تھا ان سب کی طرف گئی تھی. ٹھیک ہے. ان کے اندر حضرت خالد ابن ولید شامل تھے, حضرت اکرمہ شامل تھے, ان کے اندر حضرت عبیدہ ابن جراح شامل تھے, اس طرح دیگر لوگ شامل تھے اس کے اندر. اور وہ سارا کچھ ہوا. جب حضرت ابوبکر صدیق نے ان 3 جگہوں پر فوجیں بھیجی نا, تو حضرت عمر ابن خطاب آپ کہنے لگے یا امیر المومنین اگر آپ ایسا کریں کہ اپنے پاس بھی کچھ فوجی رکھ لیں, آپ نے تو سارے کے سارے ان 3 جگہوں پہ بھیج دی ہیں, اگر آپ کوشش کریں اپنے پاس ایک فوجی رکھ لیں, کچھ فوجی رکھ لیں, کم از کم آپ کی حفاظت, مدینے کی حفاظت ہوتی رہے. آپ نے اس وقت تاریخی جملہ ارشاد کیا. یہ واضح کر دیتا ہے کہ ایک مسلمان کا ختم نبوت کے اوپر سٹانس کیا ہونا چاہیے. ایک مسلمان جب ختم نبوت کا مسئلہ آ جائے اس وقت مسلمان اپنی جان کی فکر نہ کرے, مسلمان اپنے مال کی فکر نہ کرے, مسلمان اپنے گوشت کی تک کی فکر نہ کرے. آپ نے فرمایا میں مدینے کے ہر ایک سپاہی کو بھیجوں گا حتیٰ کہ کوئی سپاہی مدینے میں باقی نہ رہے, اتنا کہ جنگلی جانور پرندے اور کتے آ کر میرا گوشت نوچ نہ لیں, تب بھی میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ ایک سپاہی کو بھی اپنی حفاظت کے لیے رکھوں میں. آپ کو یہ گوارا نہیں رہتا. یہ ایک مسلمان کا سٹانس ہوتا ہے ختم نبوت کے اوپر. ٹھیک ہے. بے شک بھائی ہماری جانیں حاضر ہیں حضور السلام کی بارگاہ میں. لیکن میں یہ بھی یہاں پہ عرض کرتا ہوں چھوٹی سی بات, اس کے اندر میں بند کر دیتا ہوں کہ اگر ختم نبوت کا پہرا دینا نا تو پھر اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرو, اپنے روزوں کی بھی حفاظت کرو. سارا سال روزے نہیں رکھنے, نہ نمازیں پڑھنی ہے, نہ کوئی دین کی بات کرنی ہے. اور جب ختم نبوت کا مسئلہ جو اگرچہ اس کے اندر بھی انسان کی بڑی عظمت ہے کہ وہ ختم نبوت کے معاملے بول رہا ہے, لیکن آپ خود بتائیں کہ حضور علیہ السلام کو بات پسند ہوگی کہ کوئی شخص نماز بھی نہ پڑھے, روزے بھی نہ رکھے اور پھر حضور علیہ السلام کا نام لے؟ یہ بات بھی گوارا نہیں ہے. لیکن جب مسئلہ ختم نبوت کا آ جائے اس وقت پھر ساری چیزیں پیچھے ہیں.
ایسے پھر حضور علیہ السلام آپ کی ختم نبوت کا دفاع سب سے آگے بے ہے. شک بے شک. حضرت ابوبکر صدیق نے جب اپنی جان کی فکر نہیں کی، وہاں پہ جب حضرت حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جا کے اس قذاب کو مارا تو کیا آپ کو وہاں فخر محسوس ہوا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی نظر میں جو میری نظریں جھکی ہوئی تھیں وہ آج بلند ہو گئی ہیں. سبحان اللہ. ان کے لیے اللہ نے فخر کا سبب بنایا تھا. تو یہ چھوٹی سی اس کی میں نے ہسٹری بیان کر دی کہ اس وقت کیا ہوا بہت خوب بہت خوب. اور اس سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں. سبحان اللہ. بہت خوب آپ نے بتایا. چونکہ آخر میں اب ہم قبلہ پروفیسر صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جو 19ویں صدی میں ایک سلسلہ شروع ہوا، ایک تحریک چلی ختم نبوت کے حوالہ سے، اس کا آغاز کیسے ہوا؟ برطانوی سامراج جو تھا انگریز، اس نے منکرین ختم نبوت کا جو پودا لگایا، اس کا اگر آپ لٹریچر پڑھیں تو دو باتیں واضح ہوتی ہیں. نمبر ایک، اس لٹریچر کو جو پڑھے گا اس کے دل سے انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت اور ادب نکل جائے گا، وہ انبیاء کا گستاخ ہو جائے گا. ٹھیک. اور نمبر دو، اس کے دل سے جہاد کا جذبہ ختم ہو جائے. یہ لٹریچر کچھ احباب نے سپریم کورٹ کو پیش کیا. سپریم کورٹ کے فل بینچ نے اس کو سنا اور 5 ججوں نے پھر یہ فیصلہ سنایا. اس کو پڑھنے کے بعد اور وہ سر پیٹ کے رہ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو گروہ ہے یہ گستاخ رسول ہے، یہ گروہ گستاخ رسول ہے. اور اسی وقت پیر انہی دنوں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ سبحان. آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے اس کثرت کے ساتھ کہ میں ساری زندگی مدینہ شریف میں گزاروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں. صحیح. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ مہر علی کیسے آئے ہو؟ عرض کیا حضور میں اپنی ساری زندگی گنبد خضرا کے سائے میں گزارنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ہلکی سی ناراضگی کے تاثرات تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ وہاں پہ وہ ملعون قادیانی وہ سرغنہ وہ میری احادیث کو تعویل کی کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے. آپ وہاں پر جاؤ اور اس کا مقابلہ کرو. ٹھیک. پھر یہ تحریک شروع ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس سے بڑا چیلنج کیا ہوا تھا، وہ وقت ذرا مختصر ہے تو آپ نے اس کا چیلنج قبول کیا. ٹھیک. لیکن آپ نے فرمایا یہ آئے گا نہیں. اور اس نے کہا جی میں کیونکہ وہ جھوٹا کذاب تھا، دعوے دار تھا نبوت کا، کہنے لگا کہ ایک قرآن پاک کی کسی سورت کی تشریح کرتے ہیں خالص عربی زبان میں، تو جو زیادہ فصیح عربی یوز کرے گا تفسیر لکھتے ہوئے وہ حق پر ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ تو تفسیر یہ بات کرتا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ تو اپنا قلم رکھ اور میں اپنا قلم رکھ، جس کا قلم خود لکھے وہ حق پر ہو. لیکن آپ نے فرما دیا تو وہ آئے گا نہیں اور نہیں آیا. تو اس طرح لیکن یہ تحریک پھر آگے چلتی ہے. بہت خوب بہت خوب. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین، ختم نبوت کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو چونکہ سحری کا وقت بہت قریب ہے تو ہم اس بات سے اس یقین سے اجازت چاہتے ہیں کہ مولانا صاحبزادہ صاحب آپ دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انی اسألک حبک وحب نبیک وحب عبادک. یا رب العزت، آج کا جو موضوع تھا ختم نبوت، اس کے اوپر جن جن افراد نے جو محنت کی، جو کاوشیں کی، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا رب العزت، تیرے محبوب کی ختم نبوت کے اوپر دنیا جہاں میں جو حملے ہو رہے ہیں، یا رب العزت ہم مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی جی جان لگا دیں، اولاد، مال، جان، عزت، کسی بھی چیز کی فکر نہ کریں، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی فکر کریں. یا رب العزت، جتنے افراد نے ختم نبوت کے اوپر حملہ کیا ان سب کو جہنم میں عذاب میں اور اضافہ فرما، اور جو بھی دنیا کے اندر موجود ہیں ان کو بھی نیست و نابود فرما. یا رب العزت، ملک پاکستان کو اور حکام بالا کو اتنی طاقت عطا فرما، اتنی شرم، اتنی غیرت عطا فرما کہ جب کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو جو بھی کھڑا ہو ختم نبوت کے دفاع میں کھڑا ہو. یا رب العزت، کسی کی زبان میں اتنی ہمت باقی نہ رہے دنیا جہاں میں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اوپر ذرہ برابر بھی کوئی حملہ کرے. یا رب العزت، جتنے بھی احباب کی منیر اسلام ٹی وی اور نور رمضان ٹرانسمیشن کے اندر کاوش ہے،
سب کی کاوشوں کو قبول و منظور فرما. یا رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ